بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل زوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ جب سے رومی کی شادی ہوئی تھی وہ ایک عجیب خوف کا شکار تھی۔ جب تک اس کا شوہر عمران اس کے ساتھ تھا اسے اپنے کمرے سے اتنا خوف نہیں آتا تھا جتنا اب آنے لگا تھا۔ عمران جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کمپنی نے اسے 2 سال کے لیے بیرون ملک بھیج دیا۔ وہ بھی بہت خوش تھا۔ اس طرح عمران کو زیادہ رقم کمانے کا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ 2 سال کا معاہدہ پورا ہو جانے پر اسے واپس اپنے ملک آ جانا تھا اور 2 سال میں وہ اتنی دولت کمانے میں کامیاب ہو جاتا کہ اپنا ذاتی گھر خرید لے۔ عمران کے والد اشرف الدین کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنا ذاتی مکان خرید کر اس میں اپنی زندگی گزاریں، مگر ساری زندگی ان کے کرائے کے مکانات میں ہی گزری۔ زندگی میں انہوں نے یہ اچھا کام کیا تھا کہ اپنے بیٹے عمران کو پڑھا لکھا دیا تھا۔ اس کی اعلیٰ تعلیم کے سبب ہی پرائیویٹ کمپنی میں اچھے عہدے کی نوکری مل گئی تھی۔ اشرف الدین اچھی تعلیم نہ ہونے کے سبب ساری زندگی محنت مزدوری کرتے رہے۔ ایک مزدور آدمی گھر کا چولہا جلا لے وہی بڑی بات ہوتی ہے، ایسے میں وہ ذاتی مکان کیسے خرید سکتا ہے؟ جس مکان میں وہ رہ رہے تھے یہ ان کی زندگی کا آخری مکان تھا جو انہوں نے بدلا تھا۔ عمران کی شادی کے 6 ماہ بعد ہی زندگی نے شرفو کو مہلت نہ دی اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جس مکان میں رومی رہتی تھی وہ 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں اس کی ساس رحمت بی بی سوتی تھیں جبکہ دوسرے کمرے میں رومی خود سوتی تھی۔ وہ رات کو جب کمرے میں سوتی اسے محسوس ہوتا کہ جیسے کمرے میں کوئی ہے۔ آج بھی وہ تھکی ہاری بستر پر لیٹی تو فوراً ہی نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک انتہائی بدصورت آدمی گھوڑے پر سوار ہے اور رومی اسے دیکھ کر بھاگ رہی ہے۔ وہ اپنی تیز دھار تلوار سے اسے ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ گھوڑا بہت تیز دوڑ رہا تھا لیکن پھر بھی رومی کے قریب نہیں آ پا رہا تھا۔ اچانک رومی کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے شخص نے ایک زوردار قہقہا بلند کیا اور تلوار سمیت گھوڑے سے کود پڑا۔ رومی اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر چیخ پڑی۔ اسے رومی کی چیخ کی کیا پرواہ تھی۔ اس آدمی نے ایک بھرپور وار سے اس کی گردن جسم سے جدا کر دی اور اس نے بالوں سے رومی کے تن سے جدا سر کو فضا میں بلند کیا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کا چہرہ انتہائی مکروہ نظر آ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے رومی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا بدن پسینے سے نہا رہا تھا۔ ابھی وہ چارپائی سے اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے بدن پر کوئی بھاری شے رینگ رہی ہو۔ اس کے وزن سے رومی کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ رومی کے منہ سے چیخ کا نکلنا تھا کہ وہ شے اس کے بدن پر سے اپنا وزن کم کرتی چلی گئی۔ رومی نے جیسے ہی محسوس کیا اس کے بدن سے وزن کم ہو گیا ہے وہ فوراً بستر سے اٹھی اور اپنی ساس رحمت بی بی کے کمرے کی طرف لپکی۔ اس کی بے ترتیب سانسوں اور گھبراہٹ کو دیکھ کر ساس بھی گھبرا گئی۔ کیا بات ہے بہو، خیریت ہے؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ آدمی وہاں۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ وہ کیا ہے؟ لو یہ پانی پی لو تاکہ تمہاری گھبراہٹ دور ہو۔ رحمت بی بی نے ایک گلاس رومی کی طرف بڑھایا۔ رومی نے جیسے تیسے کر کے پانی کا گلاس پی لیا۔ چند لمحوں میں وہ اس قابل ہو گئی کہ ٹھہر کر اپنی بات بیان کر سکے۔ جب اس نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کا ذکر کیا رحمت بی بی مسکرا دیں۔ بس اتنی سی بات؟ خواب دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہو گئی۔ ارے بھائی ایسے خواب بھی کبھی کبھار آ جاتے ہیں، اس میں اتنا گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ میں جب نیند سے بیدار ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بھاری شے میرے جسم پر چل رہی ہے۔ میرے چیخنے پر وہ شے میرے جسم چھوڑ کر چلی گئی۔ رومی نے بتایا، یہ تمہارا وہم ہے، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری شے تمہارے جسم پر چلے اور تمہیں کچھ نہ ہو؟ رحمت بی بی نے کہا۔ میری بات کو جھوٹ نہ سمجھیں، یہ حقیقت ہے، رومی روحانسی ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا تم کیا چاہ رہی ہو وہ بتا دو۔ میں اس کمرے میں ابھی نہیں سوؤں گی، رومی نے فیصلہ سنا دیا۔ بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے تم مت سونا۔ ہاں بس یہی بات ہے۔
ٹھیک ہے، کل میں تمہارا خوف دور کرنے کے لیے اکیلی اس کمرے میں سوؤں گی۔ ایسا نہیں کریں، کہیں وہ شے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تم بالکل بے فکر رہو، مجھے ایسا کچھ نہیں ہوگا جو تم سوچ رہی ہو۔ رحمت بی بی نے رومی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ دوسری رات آنے پر رومی کے بار بار منع کرنے پر بھی رحمت بی بی اس کمرے میں سو گئیں۔ وہ رومی کو مطمئن کرنے کو کمرے میں بظاہر سو رہی تھیں، لیکن وہ جاگ رہی تھیں۔ اندر سے وہ بھی خوف زدہ تھیں کہ کہیں واقعی اس کمرے میں آسیب نہ ہو، کیونکہ آسیب ہی مختلف شکل میں آ کر تنگ کرتے ہیں۔ آدھی رات بیت چکی تھی، ان کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ بار بار کروٹیں بدل بدل کر نیند کو لانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر نہ جانے کب انہیں نیند آ گئی۔ ایک خوفناک شکل کا کالا بلّا تیزی سے اس کی جانب آیا۔ اسے دیکھ کر رحمت بی بی کی گھگی بن گئی۔ بے اختیار ان کا دل چاہا کہ وہ بستر سے اٹھ کر بھاگ جائیں، مگر ہمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کالا بلّا چھلانگ لگا کر ان کے پیٹ پر سوار ہو گیا۔ وہ بہت وزنی تھا، انہیں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ کالا بلّا اپنے پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ آگے کے دونوں پاؤں کے پنجے اس نے رحمت بی بی کے سامنے لہرائے۔ ان پنجوں میں تیز دھار ناخن چمک رہے تھے۔ وہ حیرت سے ان ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ کالا بلّا تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے وہ ناخن رحمت بی بی کے پیٹ میں داخل کر کے پیٹ پھاڑ ڈالا۔ پیٹ پھٹنے کی دیر تھی کہ اس میں سے سرخ خون تیزی سے بہنے لگا۔ بڑی بی میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ انہوں نے زور سے کالے بلے کو دھکا دیا اور خود اپنے پیٹ کو پکڑ کر چیختی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر دوڑیں۔ ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ کیا ہوا امی؟ رومی نے کمرے سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ ارے کمبخت، بلے نے میرا پیٹ پھاڑ دیا ہے، لیکن پیٹ تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ ارے ہاں واقعی میرا پیٹ بالکل ٹھیک ہے، مگر کمرے میں مجھے ایسا لگا تھا کہ اس منحوس کالے بلے نے پیٹ پھاڑ دیا ہے اور سرخ خون بھی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کمرے میں کچھ ہے، رومی نے کہا۔ ہاں بیٹی، تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، تمہارا کمرہ آسیبی ہے۔ عمران بھی ملک سے باہر چلا گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، کہیں ہمیں یہ آسیب نقصان نہ پہنچا دے، رومی نے کہا۔ ہاں، تنگ کرنا تو شروع کر دیا ہے، کسی دن نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ہمیں آسیب سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ رحمت بی بی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھیں، جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا ہو، اور پھر وہ بولیں۔ آؤ بیٹی، تمہارے کمرے میں چل کر کچھ سوچتے ہیں، رحمت بی بی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ امی، کیا بات ہے؟ مجھے آپ زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، مجھے کچھ یاد آ گیا ہے۔ کیا یاد آ گیا ہے؟ رومی نے پوچھا۔ آج سے 15 سال پہلے میں جہاں رہتی تھی وہاں ہمارے پڑوس میں بھی ایسے ہی واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ کیسے واقعات؟ اس طرح کے جیسے اب ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس گھر کے لوگوں کو ڈرایا جانے لگا تھا۔ جب انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا تو پھر ایک دن اس گھر میں جو آسیب تھا وہ ان کی جوان لڑکی کے جسم میں داخل ہو گیا اور اس نے گھر میں توڑ پھوڑ کرنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ کبھی وہ لڑکی گھر کے لڑکوں کو مارتی، کبھی انہیں دبوچ کر ان کے پیٹ پر سوار ہو جاتی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اتنی طاقتور ہو جاتی تھی کہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ کئی لوگ مل کر اس لڑکی کو قابو کرتے تھے، اسے رسیوں میں جکڑ دیتے تھے، تب کہیں جا کر قابو میں آتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کسی مولوی سے لڑکی کا علاج کرایا۔ لڑکی کا علاج ہو جانے پر وہ گھر خالی کر کے چلے گئے۔ جب لڑکی کا علاج ہو گیا تھا پھر وہ گھر چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ رومی نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے لڑکی کا علاج ضرور کر دیا ہے، مگر اس گھر میں جو مخلوق رہتی ہے وہ پھر کسی اور کے جسم میں داخل ہو کر اس لڑکی سے زیادہ تمہیں پریشان کرے گی، اس لیے ان لوگوں کا گھر خالی کر دینا ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ اور آج تک وہ گھر انسانوں سے آباد نہیں ہو سکا، ابھی تک خالی ہے۔ تو کیا ہمیں بھی یہ گھر خالی کرنا پڑے گا؟ رومی سوچ میں پڑ گئی۔ تم پریشان مت ہو، مجھے کچھ سوچنے دو، یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر وہ رومی کے پاس آئیں۔ رومی بیٹی، میں عمران کے ماموں کے پاس جا رہی ہوں۔ امی، مجھے اکیلے میں ڈر لگے گا، رومی نے کہا۔
تم ڈرو نہیں، اگر ڈر محسوس ہو تو برابر والے گھر میں سے لطیفاً آپا کو بلا لینا، وہ بولی۔ رومی اچھا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ رحمت بی بی کے جانے پر رومی دوپہر کے کھانے کی تیاری میں ایسے مصروف ہوئی کہ اسے ڈر و خوف کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ اس وقت چونکی جب ساس گھر میں داخل ہوئیں۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں بھائی، میرے جانے پر کچھ ہوا تو نہیں؟ امی جان، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ دن میں ویسے بھی ڈر کہاں لگتا ہے، رات کی تاریکی میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ کیا ماموں سے ملاقات ہوئی؟ ہاں بھائی، ملاقات ہو گئی، اور ملاقات کیسے نہ ہوتی، سارا دن وہ گھر میں بنائے ہوئے آستانے میں آنے والے لوگوں کے بچوں کو جھاڑ پھونک کرتے رہتے ہیں۔ یہی ان کی مصروفیات اور یہی ان کا روزگار ہے، رحمت بی بی نے بتایا۔ ماموں نے کیا بتایا؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کسی دن گھر پر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ آصف ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں۔ یہ 4 تعویذ جلانے کے لیے دیے ہیں، روزانہ ایک تعویذ جلانا ہوگا، رحمت بی بی نے بتایا۔ ماموں سے کہیں جلدی آ جائیں، خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے، رومی نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، ماموں بہت پہنچے ہوئے عامل ہیں، ان کے آگے بڑے سے بڑا جن بھی ناک رگڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، رحمت بی بی نے بتایا۔ کیا واقعی؟ رومی چونکی۔ ہاں ہاں بھائی، مجھے تم سے جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ پھر ٹھیک ہے، رومی مطمئن ہوتے ہوئے بولی۔ عصر کے بعد رحمت بی بی نے ماموں کا دیا ہوا ایک تعویذ صحن میں جلا دیا اور اس کی راکھ کو نالی میں بہا دیا۔ وہ مطمئن تھیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا، وہ مخلوق انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ جب رات وہ سونے کو بستر پر لیٹی، گھر میں سناٹا تھا، وہ پرسکون نیند سو گئیں۔ اچانک رات کا وہ انجانا کون سا پہر تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گھر میں جیسے بھونچال سا آ گیا ہے۔ رومی کے کمرے سے برتن پھینکنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ رات کی تاریکی میں وہ آوازیں بہت زور سے سنائی دے رہی تھیں۔ برتنوں کی زمین پر گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ خوف کے مارے وہ دونوں لرز کر رہ گئی تھیں۔ خوف و دہشت سے ان کے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ زور زور سے چیخ کر محلے والوں کو گھر میں بلانا چاہ رہی تھیں، مگر ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ پوری رات ایسے ہی ڈرتے ڈرتے ہوئے گزری۔ رومی کے کمرے میں اتنے برتن نہیں تھے جتنے برتن رات بھر گرتے اور ٹوٹتے رہے۔ فجر کی اذانیں ہونے پر یہ سلسلہ بند ہوا اور ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ رات بھر جاگتے رہنے سے ان کی آنکھیں بوجھل تھیں۔ چند لمحے کو سکون میسر آنے پر وہ بستر پر ایسے سوئیں کہ دن چڑھے ہی ان کی آنکھیں کھلیں۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ رومی نے باتھ روم جاتے ہوئے اپنے کمرے میں ایک نظر ڈالی۔ اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ رات بھر برتن گرتے اور ٹوٹتے رہنے کی آواز ان دونوں ساس بہو نے سنی تھی، مگر کمرے میں ایک برتن زمین پر ٹوٹا دکھائی نہیں دے رہا تھا، بالکل اسی طرح صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا جیسے رات میں اس کمرے میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ رومی کی ساس کو بتانے پر انہوں نے بھی کمرے میں ایک نظر ڈالی اور ایسے رومی کی بات سچ ثابت ہوئی۔ حیرت کی بات ہے، رات کو ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے برتن ٹوٹ رہے ہیں، مگر کمرے میں ایک برتن بھی نہیں ٹوٹا، رحمت بی بی نے کہا۔ امی، یہ بڑے ہی خطرناک قسم کے آسیب ہیں جو ہمیں اس طرح تنگ کر رہے ہیں، رومی نے کہا۔ بیٹی تم فکر مت کرو، عمران کے ماموں بھی کوئی کم نہیں، وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، اگر اس آسیب کو بھگانا آسان نہ ہوتا تو وہ پہلے ہی بتا دیتے، ساس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عصر کے وقت دوسرا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ رات ہونے پر وہ دونوں ساس بہو ایک ہی کمرے میں سو گئیں۔ آدھی رات گزر جانے پر شور سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چھت پر کوئی شادی کی تقریب ہو اور لوگ خوشیاں مناتے ہوئے رقص و محفل کی تقریب سجائے ہوئے ہوں۔ پھر کچھ دیر گزر جانے پر ایسا لگا کہ بیک وقت بہت سارے لوگوں نے چھت پر اچھل کود شروع کر دی۔ وہ دونوں سہمی ہوئی بستر پر لیٹی رہیں۔ جیسے ہی فجر کی اذانوں کی آوازیں آئیں، چھت پر ایسا سناٹا چھا گیا جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، اس لیے سکون ہونے پر انہیں نیند آ گئی اور صبح ہونے پر ہی وہ بیدار ہوئیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر رومی چھت پر ڈرتے ڈرتے گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی، رات کو چھت پر شادی کی تقریب منعقد تھی، ضرور چھت پر پھول وغیرہ پڑے ہوں گے،
مگر وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ چھت بالکل صاف پڑی تھی۔ شام میں تیسرا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ حسب معمول رات میں آصف نے انہیں ڈرانے کے لیے زور زور سے کبھی کھڑکی کبھی دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ دروازے پر کھڑکی کو اتنے زور سے بجایا جا رہا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ خاصی دیر دروازہ اور کھڑکی بجنے کے بعد خود ہی بجنا بند ہو گئے۔ روزانہ کی طرح آج انہیں آصف سے ڈر کم محسوس ہوا تھا۔ صبح بیدار ہونے پر وہ دونوں معمول کے کام میں مشغول ہو گئی تھیں۔ شام ہوئی اور چوتھا تعویذ بھی جلا دیا گیا۔ رات ہوئی اور آصف کی موجودگی ظاہر ہو گئی۔ وہ انتہائی بدصورت شخص تھا جو بند دروازے کے اندر سے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے ہمیں کیا دیکھ رہا ہے؟ چل یہاں سے دفع ہو جا، رحمت بی بی نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب میں کچھ کہا مگر وہ ایسی زبان میں تھا جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بولتا رہا اور رحمت بی بی وہاں سے اسے چلے جانے کو کہتی رہیں۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ جب رحمت بی بی نے عمران کے ماموں کی دھمکی دی کہ وہ آ کر ان سے خوب نپٹے گا تو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر ساس اور بہو دونوں خوش ہو گئیں۔ انہیں عمران کے ماموں کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ آصف پر ماموں کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ وہ انہیں مزید خوفزدہ کرنے کے بجائے خاموشی سے چلا گیا۔ وہ اس کے جانے پر سکون سے سو گئیں۔ شام ہونے پر دروازے پر دستک ہوئی۔ رومی نے لپک کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر عمران کے ماموں کھڑے تھے۔ اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ ماموں اندر چلے آئے۔ انہوں نے 4 دن کی تفصیل پوچھی۔ ان پر جو گزری تھی وہ سب انہوں نے بیان کر دی۔ میرا شک درست تھا، وہ بولے۔ کیسا شک؟ وہ دونوں چونکیں۔ یہی کہ وہ آصف تمہیں محض خوفزدہ کر کے بھگانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، ماموں نے کہا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ رومی نے پوچھا۔ ہاں بیٹی، یہ حقیقت ہے۔ جنات کے وجود کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ جنات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم شریف ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، جبکہ دوسری قسم جو شریر ہوتی ہے وہ ویران گھروں اور درختوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ وہ انسانوں کی کمزوری سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خوفزدہ کرنے کو ڈراتے ہیں۔ انسانوں کو ڈرانے کے لیے یہ مختلف روپ اختیار کر لینے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان سے ڈرا نہ جائے۔ تم نے دیکھا، جب آصف سے نہیں ڈرے تو وہ میری صرف دھمکی دینے پر ہی فوراً دفع ہو گیا۔ یہ بات میں اس وقت بھی تمہیں بتا سکتا تھا اور تمہیں میری بات کا یقین نہ آتا اور تم کسی اور ٹھگ کے پاس چلی جاتی اور اپنی جمع پونجی لٹا بیٹھتی۔ میں نے تمہیں 4 تعویذ اس لیے دیے تھے۔ میرے دیے تعویذ جلانے سے تم میں اعتماد پیدا ہوا اور تم نے آصف سے ڈرنا چھوڑ دیا اور دھمکی بھی دے دی۔ بس میں یہی چاہتا تھا کہ تم آصف سے ڈرنا چھوڑ دو اور وہ تمہیں ڈرانا چھوڑ دے گا، ماموں نے کہا۔ ہاں ماموں، واقعی ہم تعویذ جلانے سے پہلے آصف سے بہت خوفزدہ تھے اور اس گھر کو چھوڑنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ اب ہم میں اعتماد آ گیا ہے اور جب اس کے ڈرانے پر ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے تو وہ بھی ڈرانا چھوڑ دے گا، رومی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ رومی کی بات سن کر ساس بھی مسکرا دیں۔ ماموں بھی خوش تھے کہ وہ دونوں جان چکی تھیں کہ آصف پر قابو پانے کے لیے ڈر و خوف پر قابو پانا ہوگا۔ یہ 2 ہفتے ان کے امتحان کے تھے۔ آصف نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ کئی بار دونوں ساس بہو کو ڈرانے کی ناکام کوشش کی اور پھر خود ہی ہار گیا اور انہیں ڈرانا اور خوفزدہ کرنا چھوڑ دیا۔ وہ بھی خوش تھیں کہ ان کی ذرا ہمت دکھانے سے آصف کو شکست ہو گئی ہے۔ عمران کے وطن لوٹ آنے تک وہ خوب مزے سے اس گھر میں رہیں۔ محلے والے بھی ان پر حیرت کرتے تھے کہ وہ دونوں عورتیں ہو کر بھی اس آصف زدہ گھر میں رہ رہی ہیں، لیکن یہ راز وہ دونوں ہی جانتی تھیں کہ آصف کو کس طرح انہوں نے شکست دی ہے۔ عمران بیرون ملک رہ کر اتنا کما کر لوٹا تھا کہ اس نے پہلی فرصت میں رہنے کے لیے ایک اچھا سا بنگلہ خرید لیا تھا۔ اس گھر سے رخصت ہوتے وقت ساس نے پڑوسیوں کو وہ راز بتا ہی دیا تھا کہ اس گھر میں جب بھی کوئی رہنے کے لیے آئے وہ آصف کے ڈر سے بھاگنے کے بجائے اسے شکست دے کر شان سے اس گھر میں رہے۔